میرے پیارے بچوں، آج میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جب ولادت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دار حلیمہ اس زمانے میں بچے جب پیدا ہوتے تھے تو گاؤں میں عورتیں جو ہے ان کو لے کے آتے تھے ان کی پرورش کے لیے، ان کو دودھ پلانے کے لیے۔ دار حلیمہ جب ان کو ایک بستان میں سے دودھ پلاتے تھے، دوسرے بستان میں وہ نہیں لگاتے تھے، کیونکہ ان کے دوسرے شریف بھائی بھی تھے، دار حلیمہ کے بھی بیٹے تھے، ان کے بھی چھوٹے بچے تھے، دوسرا بستر کیا ہے چھوڑ دیتے تھے تاکہ میرا بھائی بھی دودھ پی لے۔ فائن۔ اب جو ہے جیسے جیسے آپ بڑے ہوئے آپ اللہ کے رسول تھے اور ابھی بھی اللہ کے رسول ہیں اور تا قیامت تک اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ ہیں، اعلیٰ درجے پہ ہیں۔ اللہ پاک نے یہ جو ہمارے نبی ہے، جو آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں، ان کو قیامت تک کے لیے ایک ایسا بہترین نمونہ بنا کے بھیجے جو قیامت تک کے لوگ ان کی کیا کرنا، اتباع کرنا۔ اتباع مطلب فالو کرنا، ان کو فالو کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے بڑے ہونے لگے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چلانے جاتے تھے، بکریاں اور اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے تھے، بکریوں کو بچھڑنے دیتے تھے اور پورے بکریاں لے کے گھر میں واپس آئے تھے۔ دار حلیمہ اور ان کے گھر والے بہت خوش تھے، بہت خوش تھے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا، شق صدر یعنی سینے کو کاٹ کے الگ کر کے فرشتہ اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے فرشتے ہیں جو ہر نبیوں کے پاس آتے تھے۔ آپ بچپن میں جب تھے، چھوٹے تھے، جب بکرے چلانے جاتے تھے تو وہ زمانے میں وہ فرشتہ آیا اور نور و حکمت ان کے سینے کو چاک کر کے ان کے دل میں ڈال دیا۔ دار حلیمہ پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ میرے بچے کو جسم میں لینے آئی، پالنے لائی تھی، ان کو بچے بتاتے نا ایسا ایسا ہو گیا، ممی آج ایک فرشتہ آیا تھا، آسمان سے بلانے ان کو آئی تھی، وہ ایسا کرے، ان کو بتا کے ایسا چاک کر دیے اور دل کو کیا کرے، چیرے اور پھر دل نکالے پھر ڈالے۔ بولتے نا بچے، تو پیچھے دیکھے تو عجیب و غریب باپ آ گیا، ایک عجیب و غریب باپ گیا، تو ٹھیک ہے بولے ان کے والدہ کے حوالے کر دیں گے، ورنہ 2 سال میں بچے پی کے دودھ پی کے کیا آتے اپنے گھر کو چلے آتے۔ لیکن حکمت ہے کہ بچہ میرے پاس ہے، بہت نورانی تھے۔ جب وہاں کے لڑکے اپنے چھوٹے بھائیوں کو لا کے بتاتے تھے، دیکھو میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے، بولتے نہیں دیکھو میرا بھائی کتنا ہے۔ جب ان کی بہن شیبہ جب لا کے ان کو بتاتے تو کیا بولتے بچیاں، نہیں آپ کے بھائی سے مقابلہ نہیں ہے، آپ کے بھائی سے مقابلہ نہیں ہے، یہ تو ہم لوگوں کے درمیان مقابلہ ہے، آپ کا بھائی تو نور والا ہے، آپ کے بھائی کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال ایسے برکتیں آئی تھی، جب ایسے رحمتیں آئی تھی کہ دار حلیمہ کے گھر میں بکری جس کے پاس دودھ نہیں نکلتا تھا اسے بھی خوب دودھ دینے لگی، اونٹیاں جو ہے تندرست ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ آپ کی پیدائش کے ساتھ کیا ہوئے، آپ اور آپ کے گھر جہاں پہ آپ پرورش پا رہے تھے اور پورے گاؤں جو ہے وہاں پہ برکتیں نعمتیں کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے برسنے لگی۔ اب لہٰذا جب یہ واقعہ ہوا شق صدر کا تو حلیمہ نے فرمایا، سوچا کہ اب تو ان کو کیا کریں گے، اما کے امی جان کے حوالے کر دی جائے۔ لہٰذا بولے، حالانکہ اس سے پہلے بلائے تھے لیکن کیا کرے، کچھ نہ کچھ بہانا کر کے لے کے چلے آتے تھے، نہیں ابھی بچے کو ٹائم ہے، بڑا ہونے دو، رکھ لیتے نا پیار محبت میں، رکھتے نہیں رکھتے، اچھے بچے ہوتے سب کیا کرتے اپنے پاس رکھنا چاہتے، اور جو برے بچے ہوتے کیا کرتے ان کو لوگ نکو ان کے اما کے پاس بھیج دو، وہ شرارت کر لے لو، بولتے نہیں بولتے؟ ہاں، کبھی بھی آپ کے اخلاق بھی کیا رہنا، اچھے رہنا، سب کو خیال رکھنے والا رہنا، ٹھیک ہے۔ تو جب واپس ہونے لگے اپنی والدہ حامدہ رضی اللہ تعالیٰ سے واپس ہونے لگے تو وہاں پہ ابا کی جگہ پہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔
ولادت سے 6 مہینے قبل آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. اب واپس جب ہونے لگے 6 سال کی عمر ہوگی تو کیا ہوا, راستے میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. انتقال ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی والدی سے کیا وصیت کی, ان کو ان کے دادا کے پاس لے کے چلے جاؤ میرے انتقال کے بعد. تو لہٰذا کیا ہوا, ان کے انتقال کے بعد ان کے دادا کے پاس لے کے چلے گئے. دادا نے بڑے ہی پیار محبت سے ان کی پرورش کی, اور جب دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کی عمر اور بڑی, اور انہوں نے کیا کیا, اپنے ایک بیٹے ابو طالب کے سبوت ان کو کر لیا جو ان کے چاچا تھے. ٹھیک ہے نا. جب چاچا کے حوالے ہوئے, چاچا بولے اب آپ کی عمر جو ہے 12 سال کی ہو گئی, لہٰذا آپ کیا کیجیے, شام سے لوگ تجارت کر کے آتے ہیں, آپ کی تجارت کیجیے. تو تجارت میں جب آپ تجارت کرنے جاتے تھے بڑے ہی اچھے سے لوگ وہ زمانے میں دھوکہ دیتے تھے, کاروبار میں جھوٹ بولتے تھے, عیب دار مال کو نہیں دکھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے انداز سے تجارت کرے, اچھے انداز سے تجارت میں. تو کیا ہوا, اور لوگ ان کے پاس آنے لگے, لوگ جمع ہونے لگے, ان کے کاروبار میں جہاں لگاتے تھے, اور جلدی جلدی ان کا مال جاتا تھا, بک جاتا تھا. کیا بات تھی, ہمیشہ سچ بولتے تھے. کوئی عیب دار چیز ہوتی تھی, کچھ ڈیفیکٹ رہتا تھا تو کیا کرتے تھے, بتا دیتے دیکھو اس میں ڈیفیکٹ ہے, اس کی قیمت اتنی نہیں ہے, آپ چاہے تو اس کو کم قیمت میں لے سکتے ہیں. اب امانت دار بھی تھے, کوئی کچھ چیز رکھا دیتے تھے تو ان کی چیزوں کو فوری کیا کرتے وقت پہ واپس کر دیتے تھے جب انہیں لینے آتا تھا. تو لہٰذا وہاں مکے میں پہلے عورت لوگ جو تھے, عورت لوگ وہ لوگ تجارت کرتے تھے. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں آدمی لوگ تجارت کو جاتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے کے بعد کیا بولے, گھر کا کام عورتیں کریں اور بازار کام کون کرے, آدمی لوگ کریں. یہ بتا چلے سمجھ آپ کو. ہاں, کیا ہوا, جب عورتیں جو ہے باہر کا کام تجارت وغیرہ کرتی تھی تو جب وہاں کے جو خاتون تھے تجارت بڑے تاجر تھے, ان کا نام تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا, ان کو جب ایسا خبر ہوئی کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, یہاں پر کاروبار کرتے ہیں, تو ان کے پاس لوگ پہنچ جاتے ہیں, کیوں نہ میں اپنا تجارت کا سامان ان سے ہی منگاؤں, ان سے ہی فروخت کروں, ان سے ہی فروخت کروں, ان کے ذریعے میں کاروبار کر لوں. لہٰذا ان کو ان کے چاچا کے پاس بات پیش کی گئی. تو چاچا تو چاہتے تھے کہ میرا بھتیجا کیا کرے, میرا بھتیجا اچھے کاروبار میں لگ جائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فرما بردار تھے, اپنے چاچا کے پاس بولے آپ ان کے ساتھ جا کے کاروبار کیجیے. تو انہوں مکے کے جو رئیس خاتون تھے وہ بڑے شریف تھے, ان کا نام طیبہ تھا, تو ان کے پاس جا کے کیا کرے, وہاں پہ اپنا کاروبار ان کے تحت کرنے لگ گئے. اب ان کا سامان لے کے جاتے تھے اور ان کا تجارت کا سامان لے جاتے تھے. ایسے ہی ایک سفر میں کیا ہوا, وہ خاتون کیا گئی تھی, ایک آدمی کو ساتھ میں رکھتی ان کے ہیلپ کرنے کے لیے, اور ہمیشہ پوچھتے رہتے تھے آخر وہ کس طرح سے تجارت کرتے ہیں. اس سے پہلے تو میں جب تجارت اتنی برکت نہیں ہوتی تھی, اس بار ابھی کیوں اتنی برکتیں ہو رہی پتا کرتے تھے. تو ایک بار ایسی سفر سے جب آ رہے تھے تو وہ جو آدمی جو تھا وہ بولا میں تھوڑی دیر ہے نا یہاں اپنی عبادت گاہ میں جا کے عبادت کر کے آتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, ٹھیک ہے آپ جا کے آئیے بول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے, ایک ٹری کے نیچے, پیڑ معلوم ہے نا, وہاں بیٹھ گئے. اور بیٹھ کے کیا کریں, ظاہر بات ہے قریش قبیلے قریش خاندان کے تھے تو کیا کرتے تھے, انہوں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے, اللہ کے ذکر کرتے تھے. تو جب وہ آدمی جب اپنی عبادت سے جب نکل رہا تھا تو وہاں کے عالم نے بولا کہ کون شخص تمہارے ساتھ ہے. تو بولے یہ تو ایک ہمارے ساتھ جو ہے نئے نئے آئے ہیں تجارت کے لیے, خدیجہ زبان کو رکھا ہے تجارت کے لیے. تو بولے نہیں یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. تو عالم کیا بولے, یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ درخت کے نیچے جو بھی بیٹھا وہ نبی, وقت کا نبی تھا, وقت کا نبی تھا. وہ عالم تھے, ان کو معلوم تھا اس سے پہلے جتنے بھی نبی تھے وہ کیا کرتے تھے, درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور جو ہے اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے, اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتے تھے, زندگی کو صحیح طرح سے گزارنے کی دعوت دیتے تھے. بولے یہ بھی عام آدمی نہیں ہے, یہ کوئی, یہ آگے جا کے نبوت کا اعلان کریں گے, بولے نبوت کا اعلان کریں. لہٰذا ایسا ہی ہوا. بعد میں کیا ہوا, خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو پیشکش کی کہ آپ میرے سے جو ہے
نکاح کر لیں، اور وہ نکاح کر لیے اور ان سے جو ہے ان کی اولادیں ہوئی، اس میں 4 جو تھے ان کے بیٹیاں تھے، اور جو بچے تھے ان کو بچپن میں انتقال کر گئے۔ اور جب وہ عبادت کرنے غار ہرا میں جاتے تھے، اور جب ایک بار غار ہرا میں جب عبادت کر رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام وہی فرشتہ جو کسی نے چارج کیا تھا، وہ فرشتہ پھر آ کے کیا کیا ہے، اللہ کے نبی کو بولے یہ قرآن کیا بولے پڑھیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ بولے پڑھیے، پھر ان سے گلے ملے اور پھر بولے پھر پڑھیے بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، وہ آئے تھے پڑھنے لگے تھے۔ آپ حالانکہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، عرب کے کئی لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، لیکن آپ بچپن سے کیا تھے، یتیم یسیر تھے، آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں تھا، تجارت میں لگ گئے تھے، دکان کے کام میں لگے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے نہیں دیکھتے جو بچے اسکول کو لے جاتے وہ کہاں رہتے، دکانوں میں رہتے، تو ان کو ترغیب دے کے کیا بولتے، پڑھو بولتے، پڑھو بولتے نہیں پڑھو بولتے، سب پیچھے آگے بولتے پڑھیے پڑھیے اسکول کا یہ بولتے نہیں بولتے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کبھی یہ تمام نبیوں کے پاس آتے تھے، اللہ کی بات لے کے آتے تھے، اللہ کا کلام لے کے آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہمارے پورے نبیوں کے سردار، ان کے پاس بھی اللہ کا کلام لے کے آئے اور بولے پڑھیے اللہ کے نام سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگ گئے۔ اب جب ان کو احساس ہوا کہ اب جو ہے میرے کو جو ہے اب پورے لوگوں کے پاس چل کر کے جو ہے یہ بات بولنا ہے، اللہ کا کلام بتانا ہے، اور لوگوں کو سچائی کے راستے میں لانا ہے، اچھائی بات بتانا ہے، تو معلوم تھا پہلے کے نبیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، جو بھی اچھی باتیں کرتے تھے ان کو غصہ کرتے تھے لوگ، برے لوگ کیا کرتے غصہ کرتے نا، کوئی چوری کر رہا، کوئی جوا کھیل رہا، بدماشی کر رہا، ان کو اگر اچھے سے سمجھائے، کوئی نیک آدمی جا کے سمجھائے تو کیا ہوتا، غصے میں آتے لوگ، غصے میں آ کے ان کو مار بھی دیتے، یہاں آنے کی ضرورت نہیں بولتے۔ تو اس سے کئی پہلے اس سے کئی نبیوں کو کیا کرتے تھے، وہ بنی اسرائیل جو قوم تھی کئی کو قتل کر دیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بولے ایسا میرے پر وحی آئی ہے، میرے پر ذمہ داری آ گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ تو ان کی بیوی جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ تھے، انہوں نے فرمائے اے میرے نبی آپ ایمان لے لیے، واقعی میں آپ کے پاس فرشتہ آیا تھا، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ امانت دار ہے، دیانت دار ہے، جو بھی امانت کو صحیح سے رکھتے، اپنے ساتھ سچ بولتے، کاروبار بھی صحیح طرح سے کرتے، آپ نے ہر ایک کا بھلا کیا، ہر ایک کا بھلا کیا، آپ کی قوم آپ کو ضائع نہیں کرے گی، آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو اس طرح سے ان کو اطمینان دلائے۔ ٹھیک ہے میرے کو جو ہے گھبراہٹ ہو رہی، میرے کو کمبل اڑا دیجیے، تو ان کو کمبل اڑا دی اور آرام سے سو گئے۔ سمجھ میں آیا؟ اس طرح سے جو ہے پہلی وہی جب آئی تھی تو ایسا ہوا، وہی اس میں 3 طریقے سے وہی آتی ہے، تو وہ آپ کو بولنا نہیں ہے، لیکن آپ